اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ترجمہ: ان کے پہلو لیٹنے کی جگہوں سے جدا ہوتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اور امید باندھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سو کسی شخص کو اس کا علم نہیں جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے. یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کیا کرتے تھے. سو جو شخص مومن ہو گیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے ٹہرنے کی جگہوں میں. یہ بطور مہمانی ان اعمال کے بدلہ ہوں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے. تفسیر: مومنین کی دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ ان کے پہلو لیٹنے کی جگہوں سے یعنی خوابگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں. وہ ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں نماز تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ سونے اور آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، پھر تھوڑا سا آرام کر کے بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں اور اس کے انعامات کی امید بھی رکھتے ہیں اور گرفت و مواخذہ ہونے سے بھی ڈرتے ہیں. در حقیقت خوف اور طمع، ڈرنا اور نعمتوں اور مغفرتوں کی امید رکھنا، یہ دونوں مومن کی زندگی کے اہم جزو ہیں. مومن کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، یعنی گناہوں سے بچنا، اعمال صالحہ کرتے رہے اور عدم قبولیت کا خوف بھی لگا رہے. جیسا عمل چاہیے ویسا نہ ہونے کے سبب مواخذہ سے بھی ڈرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی لگائے رکھے. جس کے دل سے خوف گیا وہ گناہ بھی کرے گا، اعمال بھی ترک کرے گا اور فسق میں ترقی کرتا چلا جائے گا. اور جس کے دل سے امید نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں اور نعمتوں کا امیدوار نہ رہا، ایسا شخص دعا بھی نہ کرے گا. خوف اور طمع نہ ہو تو بندہ محرومی کے غار میں اترتا چلا جاتا ہے. جو شخص تہجد کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے فرائض و سنن کی ادائیگی کا اس سے زیادہ فکر مند ہوگا. لہذا اس میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرما دی اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ لوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. الفاظ کا عموم زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور نفلی صدقہ سب کو شامل ہے اور قلیل اور کثیر سب کچھ اس میں آ گیا. جن حضرات کی صفات اوپر بیان ہوئی ہیں ان کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ کیا ہوا ہے اسے کوئی شخص نہیں جانتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ سامان تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا. در حقیقت بات یہ ہے
کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے اس میں کسی نعمت کی پوری کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ جو کچھ بیان فرمایا ہے وہاں کی نعمتیں اس سے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں۔ نیک بندوں کی تعریف فرماتے ہوئے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بھی فرمایا ہے، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ سلبی صفت ہے، دیگر صفات ایجابی ہیں۔ بات یہ ہے کہ تکبر بہت بری بلا ہے۔ اپنی بڑائی بگھارنا، شہرت کا طالب ہونا، دوسروں کو حقیر جاننا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا تاکہ لوگ معتقد ہوں، یہ سب تکبر کے شعبے ہیں۔ تکبر عبادات کا ناس کھو دیتا ہے، کیا کرایا سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ کیا جو شخص مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دے دیا، لا یستوون، مومنین اور فاسقین برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ اہل ایمان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی کافروں کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے ٹہرنے کی جگہوں میں۔ یہ بطور مہمانی ان اعمال کا بدلہ ہوں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے فراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔